وزیر داخلہ ہمارے محسن نقوی ان کی ملاقات ہوئی ہے ایرانی صدر کے ساتھ اور حالیہ جو ایک کانفلکٹ ہے اس کے سلسلے میں ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پھر قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم پاکستان کا, اس میں بھی خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پھر جناب 2-3 خبریں اور بھی ہیں جو آپ اچھا ایک اور چیز ہے جو آرمی چیف ہے بھارتی کے, ان کا بیان آپ دیکھا نا, انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہسٹری میں آپ رہنا چاہتے ہیں اور جیوگرافی میں رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنا طرز عمل بدلنا ہو. پھر آپ کو پتہ ہے نا بیانات کیا رسپانس کیسا دیا ہمارے ڈی جی ایس پی. بالکل ہمارا تو پھر رسپانس ان کو ایسا سمجھ میں آتا ہے نا, ان کے بندے کو سمجھ میں آتا ہے, بالکل ڈر جاتے ہیں, ڈر سے جاتے ہیں بھارتی. ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ کس خام خیالی میں آپ رہ رہے ہیں, ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے بھائی, اور ہم مارکہ حق آپ سے جیت چکے ہیں, آپ نے ہمیں ٹرائی کر کے دیکھ لیا ہے. اور یہ انہوں نے کہا ڈی جی ایس پی آر نے کہ آپ کی بوکھلاہٹ کی نشانی ہے یہ بیان, کیونکہ آپ دنیا کے نقشے پر ایرلیونٹ ہو چکے ہیں, آپ دنیا کے نقشے پر دہشت گردی پھیلانے والا ملک بن چکے ہیں. دنیا آپ سے تنگ ہے, یہ خطہ آپ سے تنگ ہے, اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. جس طرح پاکستان میں آپ دہشت گردی کرواتے ہیں تو ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, آپ غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں اور اپنی نیشن کو خود آپ پیچھے دھکیل رہے ہیں. تو آپ ہوش کے ناخن لیں, آپ اپنے طرز عمل کو بدلیں. ہم تیار ہیں, ایک بار مارکہ حق ہو چکا ہے, جیت چکے ہیں, اور دوسری بار بھی ہم تیار ہیں, تیسری بار بھی ہم. اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے ناپسندیدہ جو ملک ہے اسرائیل, وہ ان کو انہوں نے بھائی مان لیا ہے بھارت میں, کہ جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہم تو ان کے ساتھ ہیں. تو سوچیں کہ بھارتی جو ہیں ان کی نفرت اب جو پیدا ہوگی دنیا کے لیے, جی تو یہ خود ہی کر رہے ہیں, بالکل ایسے. اچھا, اور دیکھیں سیکنڈ کیا ڈی جی ایس پی آر کے بیان کو, ہم تو یہی کہیں گے, امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ نے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور جتنی اہم قربانی اور جتنا اہم کردار پاکستان اس وقت دہشت گردی کے خلاف ادا کر رہا ہے, قربانیاں دے رہا ہے, کوئی ملک نہیں دے رہا. یہ اپنی مثال آپ ہے, اور ہم نے بہت بڑی بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہیں. یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہی ہے یہ پارٹنرشپ, یہ کوآپریشن. اور جب بھی ڈیڈ لاک آتا ہے نیگوسیشنز میں تو دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہوتی ہیں, جی کہ اب پاکستان جو ہے اس کو کہیں آگے لے کے چلے, بالکل ایسے دونوں فریق سے بات کریں, کیونکہ دونوں فریق پاکستان کو رسپیکٹ کرتے ہیں, مانتے ہیں. تو ہمارا بھی پھر سے جو ہے نا ہمارے اوپر نظریں, بالکل ایسے ہی. اور بس ون لائنر دیتے ہوئے پھر گیسٹ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ نے انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ چل رہا تھا, اس پر پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت آربیٹریلی کوئی ایکشن نہیں کر سکتا, اور یہ جو واٹر کنٹرول کیپیبلٹی ہے اس سے متعلق جو پاکستان کا موقف ہے اور جو انڈس واٹر ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. کوئی آپ پانی نہ کسی کا روک سکتے ہیں, نہ اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ایکشن بھی بتایا ہے کہ کیا لیا جانا چاہیے, وہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے. جی بالکل. تو ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے دفاعی. السلام علیکم. گڈ مارننگ بریگیڈیئر صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر. مجھے سر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے آغاز کر لیتے ہیں, پھر ڈی جی ایس پی آر کا رسپانس بھی ہم بات کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اور دیکھ لو بھائی, سوچ لو, ورنہ پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا تمہارا. ایران کو انہوں نے دھمکا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی پرابلم ہے کہ اتنی ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اپنی پوسٹرنگ کرتے ہیں, پریشر ٹیکٹر استعمال کرتے ہیں, مسل فلیکسنگ کرتے ہیں. بات یہ کہ جب آپ دو ممالک بیٹھ کے نیگوشیشن کرتے ہیں دین یو گیو اینڈ ٹیک, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف آپ نے لینا ہی ہے اور دینا کچھ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے 460 کلو گرام جو انریچڈ یورینیم اپنے ملک لے کے جانا ہے, اس کے بعد میں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی کھولنا ہے, اسٹریٹجک ریزرو ان کے جو ایسڈ ریزرو کیے ہیں وہ بھی میں نے واپس نہیں کرنے ہیں, اور میں نے اپنا ان کو گارنٹی دینی کہ آئندہ ٹیکس نہیں ہوگا. پھر کیسے مستعد ہوگا پاکستان کے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا محسن نقوی جو ہے وہ ابھی ایران گئے, وہاں جا کے وہ بات کر رہے ہیں ان کے پریزیڈنٹ سے, ان سے بات بھی کر رہے ہیں, ان کو امریکہ وہ بتا رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ آپ کہیں نہ کہیں تو گیو اینڈ ٹیک کریں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ جی یہ انریچڈ یورینیم چائنا بھی چلا جائے کسی اور ملک پر جہاں ایران چل رہا ہے, then it is okay, there should be no problem. لیکن اس کے ساتھ پھر آپ کے اوپر بھی کہ آپ گارنٹی دیں کہ آئندہ کے لیے ایران پہ حملہ نہیں کریں گے. نمبر 2, آپ ان کے ایسٹ جو آپ نے فریز کیے ہیں وہ ان کو ریلیز کریں. نمبر 3, ان پہ اکنامک سینکشن لگائی ہوئے ہیں وہ ختم کریں. دین دے لفٹ اسٹریٹ آف ہارموز کھولتے ہیں. آپ نے نیول بلاکٹ لگایا ہوا ہے, آپ بھی تو کوئی اسٹیپ فارورڈ لیں نا. تو ایک داخلہ کا اسٹارٹ کیا ہوتا ہے کہ چلیں آپ کہتے ہیں امریکہ نیول بلاکٹ ختم کرتا ہے, ایران
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेज खत्म कर दे, देन यू मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हमारी बातें मानो और हमने नहीं करी बात, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन एक मैं बता दूं, लड़ाई करना इस वक्त बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए, इसलिए कि देखें 60 दिन के अंदर जो दुनिया की इकोनॉमी का हाल हुआ है, जो एनर्जी का क्राइसिस हुए हैं, जो फूड सिक्योरिटी पूरे मिडल ईस्ट में, इवन जो आपकी फूड सिक्योरिटी है ना, वेजिटेबल, फ्रूट, मटन, चिकन, एवरीथिंग फ्रोजन वहाँ से जाता है, बाहर से इम्पोर्ट होता है। अब वो सारा रुका हुआ, आपके सामने क्राइसिस तो खुद ब खुद हो रहे हैं। फिर आपने इंडस्ट्री का क्राइसिस हो रहे हैं कि आपने ऑयल और डीजल की प्रॉब्लम हो रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, यू नॉट रेडी। अगर आप दोबारा लड़ाई कर लेते हैं और 50-60 2 महीने के लिए और ये रुक जाता है, आप सोचें दुनिया की कहाँ इकोनॉमी जाएगी, कहाँ एनर्जी क्राइसिस जाएंगे, एक बार फिर बिल्कुल दुनिया में क्या हालात हो जाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सब ये बताइएगा कि ये यूएस जो चाइना गया उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़े काम नजर आ रहे थे कि जी जंग का तो कोई प्लान है नहीं, अभी तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए अभी हमने जो है डिले कर दिया है, और उस दौरे के फौरन बाद ये स्टेटमेंट आना, प्लस ये कि ईरान का अब्बास इरागची साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको स्पेशल इन्वॉय टू चाइना बना दिया। तो या ये कुछ चाइना से कनेक्टेड है ये सारा, इसके बाद अब जो एकदम फिर एस्केलेट मामले हो रहे हैं? लेकिन चाइना को तो ये इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं ना। पहले वेनेजुएला से चाइना ऑयल लेता था 80%, आपने वहाँ कब्जा कर लिया। ईरान से वो 80% लेता है, आपने वहाँ ब्लॉकेट लगा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ है, जहाँ से पूरा मिडिल ईस्ट का ऑयल आता है और वो सारा चाइना जाता है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना इनके रहमो करम करो, जब चाहे चाइना को रोकी, इकोनॉमिकली स्टैंगुलेट करें, जब चाइना बहुत चाहे तो उनको ये खुद ब खुद अपनी मर्जी से ऑयल बेचें उनको। दिस इज अ वॉर, ये लड़ाई इस बात की ये कर रहे हैं। लेकिन चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर है, $1 ट्रिलियन के अमेरिका के मकरूज है चाइना। और उसके बाद इससे आप ये देख लें कि क्या अमेरिकन पब्लिक में जो इतनी महंगाई हुई है, क्या वो लड़ाई चाहते हैं? क्या वहाँ से अब 60 दिन गुजर गए हैं, अब इनको वहाँ कांग्रेस से इजाज़त देनी पड़ेगी लड़ाई करने के लिए? वो कांग्रेस पर लड़ाई नहीं चाहती है, तो सेनेट इलेक्शन नहीं चाहती है, लड़ाई नहीं चाहती है, नेटो इलेक्शन नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता, जो आपके यूनियन के खिलाफ हैं, इवन मिडिल ईस्ट कंट्री के खिलाफ है कि और उनको इकोनॉमिक लॉस होगा। अगर वहाँ लड़ाई होती है तो ईरान ज़ाहिर है कि उनको नुकसान करेगा। ये आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा नुकसान। एक्चुअली ये सारा प्लान इजराइल का है। इजराइल वांट के तब सारा ईरान बिल्कुल डेसिमेट हो जाए, ईरान का टोटल वहाँ पर ना मिसाइल कैपेबिलिटी हो, ना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, ना रिजीम चेंज करके उनकी मशहूरी वहाँ पर हुकूमत आ जाए, रजा पहले का बेटा आ जाए, वो ईरान को रिकग्नाइज कर। नहीं, लेकिन बिगेल साहब कुछ वहाँ उसमें आपको लगता है कि उस दौरे में समथिंग वेंट रॉन्ग, जिसकी वजह से ट्रंप नाराज वापस आए और उसके बाद उन्होंने जो है जंग की तैयारी दोबारा शुरू कर दी है, कि वहाँ कुछ हुआ ऐसा? लेकिन चाइना ने वहाँ बड़ा क्लियर कह दिया कि एक तो आपको लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए, आपने लड़ाई गलत की दे, और अगर ये तो अब आपको इमीडिएटली फौरन से रिप्लाई करनी चाहिए। चाइना ने ये कहा कि हमारे पास बेशक ईरान एक चाहता है हमारे पास एनरिच यूरेनियम जो है 460 किलोग्राम वो हमारे पास भेज दें, हम सेफ कस्टडी में रख लेते हैं। यहाँ तक हमने बात की, उन्होंने कहा जी कि हम, और साथ ये भी कहा कि दोनों ब्लॉकेट खत्म, नेवल ब्लॉकेट भी खत्म कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खोल दें, ताकि एक इकोनॉमी जो है वो चल पड़े, शिप लाइन चल पड़े। दुनिया की जो एक ही वक्त बड़ी सख्त ये क्राइसिस में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, आप देखें ना, अगर दोबारा लड़ाई की दुनिया में किस तरह गैस की और पेट्रोल पंप पे किस तरह लाइनें लग जाएगी, रैशनिंग हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जॉब मजदूरों की खत्म हो जाएगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सामने नजर आ रही है। बट अमेरिका क्यों रियलाइजिंग, और वहाँ के अवाम की महंगाई वो सब के खिलाफ हुई। We don't understand कि वो क्या चाहते हैं। इसको इजराइल चाहता है कि ग्रेटर इजराइल पे ये जब इजराइल मिडिल ईस्ट में अटैक करे जाए छोटे मुल्कों में, तो पीछे तो डर ये ना कि ना ईरान अटैक करेगा जी। एक चीज़ सर मुझे बताएं कि खैर चाइना ने तो कहा होगा कि भाई आप रिस्ट्रेन करें और इस तरीके से हमला ना करें, लेकिन देखिए कन्वेंशनल वॉर में तो यूएस का ईरान से मुकाबला नहीं है। अब मामला रह गया न्यूक्लियर का, एक डेटरेंट है और उसी पे वो डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं। इस पर चाइना का सर कोई बयान आपने पढ़ा या वाजे कोई स्टेटमेंट उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि हाँ ईरान को हक है या फिर ईरान को हक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट, कोई आपने सुना? नहीं, देखें उन्होंने ईरान ने ये चाइना ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए,
لیکن جو اس کا رائٹ ہے 3.5% یورینیم پر انویسٹ کرنا پیسفل پرپز کے لیے، جس میں انرجی ہے، اس کے بعد اس میں میڈیکل ہے، ایگریکلچر ہے، ان کے نیوکلیئر ریئیکٹرز ہیں، ان کو چلانا ہے، اس کے لیے ایک پیسفل پرپز کے لیے انڈر انٹرنیشنل ایٹامک کمیشن سیف گارڈ کے اندر، تو وہ تو دنیا کا الاؤڈ ہے، کم از کم آپ ان کو الاؤڈ ہے. آپ کہتے ہیں وہ 0% کریں، وہ کریں گے نہیں. دس از منی. آپ ہاؤ کین یو آپ پوری کمبینیشن کو الاؤ کیا ہوا ہے. یعنی یہاں ویٹیج چائنا کا ایران کی طرف ہے واضح طور پر، یہ موقع انہوں نے دے دیا ایران کو. صحیح سر، یہ سینٹ کام کا جو بیان ہے ان کے سربراہ کا داعش خراسان سے متعلق کہ پاکستان کی زبردست کارروائیاں بھی جاری ہیں اور ہمارا ایک کوآپریشن ہے، اور ایسے موقع پر یہ بیان آ گیا جب بھارتی آرمی چیف نے بھی ایک بیان دیا تھا بڑا مزے کا خیز تھا. تو سینٹ کام کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنا اہم ہے یہ؟ دیکھیں، بریڈ کوپر کا جو سینٹ کام کمانڈر ہے، انہوں نے سینٹ میں بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان کے فیور میں. جی، انہوں نے کہا کہ پاکستان وار آن ٹیرر میں ہمارا شراکت دار ہے، ہمارا پارٹنر، اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور جو داعش کے خلاف پاکستان بہت اچھا لڑائی کر رہا ہے، ایکشن بھی کر رہے ہیں. ہم نے افغانستان میں پوری نظر رکھی ہوئی ہے، اور پاکستان بہت اچھی قسم سے وار آن ٹیرر میں پوری دنیا کے خلاف لڑائی کر رہا ہے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ وہ ٹوٹلی انڈورس کر رہے ہیں کہ پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم، اور پاکستان سنگل ہینڈیڈلی پورے ایک ملک جتنے بڑے افغانستان کی ٹیررسٹ آرگنز کے خلاف اکیلا لڑائی کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہونے کی ہے. سیکنڈ، ایک پرسنلی فیل کہ جس دن ایران اور یو ایس اے کی لڑائی ختم ہوگی، پاکستان کا اسٹیچر بہت ہائی ہے. امریکہ پاکستان کو ریکگنائز اب بہت عزت کی نظر سے دیکھتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ پاکستان پھر ان سے بات کرے گا جی کہ اب آپ امریکہ یہ افغانستان کو جو اتنا پیسہ دیتے ہیں ویکلی $30-40 ملین وہ دیتے ہیں فنکشن کرنے کے لیے، چلانے کے لیے گراؤنڈ کے اوپر، وہ بند کریں تاکہ ان کو جب پیسہ نہیں ملے گا، یہ پیسے کے پجاری ہیں، لٹیرے ہیں افغان طالبان رجیم، پھر یہ کمزور ہوں گے. پاکستان نے ان کو ویپن وائز بہت ان کو کنٹرول کر دیا، پروگرام نے کا بہت نقصان کیا. جو امریکن ویپن چھوڑ کے گئے تھے اس میں سے 80% جو ہے وہ سارا تباہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے یہ ابھی کمزور پڑے. اب یہ پاکستانی سولجر فورس کے اوائڈ کرتے ہیں. یہ اب جاتے ہیں سافٹ ٹارگیٹ پہ، جہاں پر سبینی پاپولیشن ہے، خواتین ہیں، وہاں بم مار دیں گے یا شادی گھروں پہ اٹیک کر دیں گے، جاتے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. ادروائز دے لاسٹ دا امپیکٹ. لیکن ابھی بھی یہ پاکستان نے یہی کہا کہ جب تک آپ کراس بارڈر ٹیررزم بند نہیں کریں گے، ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. اٹس ویری کلیئر. اس کے ساتھ جس طرح پاکستان اب اچھی طریقے سے ایک گلوبل لیول پہ جا رہا ہے، ریجن اسٹیبلائزر ہے. سینٹ کام نے یہاں کہا کہ یہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے اس ریجن کا. دس اے بگ اسٹیٹمنٹ بائی سینٹ کام کمانڈر ہے سینٹ کے اندر پاکستان کے لیے. انڈیا کی اسی لیے یہ ماں مرتی ہے، اسی طریقے سے ان کی جو بکراٹ کا شکار ہے. پھر وہ چیف آرمی اسٹاف جس طرح کی گھٹیا اسٹیٹمنٹ امیجن کریں، ایک چیف آرمی اسٹاف ایک اسٹیبلش نیوکلیئر پاور ہمسایہ ملک کو کہہ رہے ہیں اور ذمہ دار مار کے ہاتھ میں تمہیں جوتے مارے تمہارے منہ کے اوپر، تمہارا منہ کالا کر دیا، دنیا میں تمہاری بے عزتی ہوئی ہے، تم آئسولیٹ ہو. پاکستان ایک ریئلٹی ہے، کانسیکوینشل ہے، اور دنیا کو پتہ ہے. جو ہے گلوبل ٹیررسٹ. گلبشن یادیو کی مثال ہے کہ آپ پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہو. گلوبل ٹیررزم میں آپ نے کینیڈا میں 6 لیڈر کو مارا، جی، امریکہ میں سازش پکڑی گئی. اور بالکل بگے صاحب یہ تو سب کو فیکٹس پتہ ہے. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا ذرا، ہم سوشل میڈیا پہ بڑا دیکھ رہے تھے کہ جی جو وفد آیا یو ایس سے، وہ سارے جو ان کو گفٹس ملے چائنا کی طرف سے، چائنا کی حکومت کی طرف سے، انہوں نے پھینک دیے، ڈسکارڈ کر دیا. اچھا کہیں یہ بھی سنا کہ کوئی گفٹس ملے ہی نہیں تھے، تو وہ تو فون وون بس اپنے پھینک کے چلے گئے ہیں. ذرا اس کے بارے میں بتائیں کیا حقیقت ہے؟ بالکل غلط، یہ بالکل سفارتی اداب کے خلاف ہی ہے. نہ انہوں نے ایسی بات کی ہے. بہت اچھا وزٹ کیا ہے وہاں پر، ویری ہیپی. اور چائنا نے بھی بہت زیادہ مہمان نوازی کر جو طریقہ تھا وہی اپنایا. اور کوئی یہ سب سوشل میڈیا یہ کرار ہے، خاص طور پہ گودی میڈیا کی یہ کام ہے جو کرنا ہوتا ہے. اس کے اسرائیل کے ساتھ مل کے اسپوائلر ہے اسرائیل اور انڈیا. نہیں چاہتے کسی طریقے سے کہ ایران کا اور امریکہ کا اکارڈ ہو، کیونکہ اکارڈ ہوگا تو ایران ول ریمین اے گڈ ملٹری پاور.
اور یہ اسرائیل نہیں چاہتا، کیونکہ جب بھی وہ مڈل ایسٹ میں جائے گا گریٹر پاور اسرائیل کے لیے تو پیچھے اس کو ڈر ہوگا کہ ایران ول فکس کرے گا اس کو، اس کی پراکسی حزب کی، حماس کی، حوثیز کی، وہ اس کو تنگ کریں گے. یہ چاہتا ہے ان سب کو ڈیسیمنٹ کر دو، ختم کر دو، تاکہ پورے گریٹر اسرائیل کے اوپر آرام سے جا کے وہ جارڈن پہ، ایجپٹ پہ، سعودی عرب پہ قبضہ کرے اور پورا اپنا جو خواب ہے سوٹ ان کو ہی کرتا ہے. بالکل. جی سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں رائز اینڈ شائن میں.